اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق الوعد الامین صلی اللہ علیہ وسلم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی سیدنا و نبینا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتا ہوں کہ تمام سامعین و ناظرین بھی ہم سبحانہ و تعالی بخیر و عافیت سے ہوں گے. یہ میں ایک مختصر سی ایک آف لائن ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں. ویڈیو ریکارڈنگ کی جو کوالٹی ہے اگر کچھ خراب لگے تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. رات کا وقت ہے اور کچھ لائٹنگ کا بھی سسٹم ٹھیک نہیں ہے. خیر، بات کچھ یوں ہے کہ میں بھی فی الحال ایک مختصر سی بات کروں گا، بلکہ ٹاپک پہ بات کروں گا، اور وہ ٹاپک ہے فتنہ اور فتنہ کیسے پھیلتے ہیں. اب دیکھیں، برِ صغیر کے اندر جو فتنہ یا فتنے پھیلے ہیں، ان فتنہ پھیلانے والوں کے پیچھے ان فتنوں کو پھیلانے کے پیچھے کچھ شخصیات کا نام ہے. مثال کے طور پر سر سید احمق خان، غلام پرویز، مرزا غلام احمق قادیانی، اور موجودہ دور میں یہ جاوید غامدی اور مرزا انجینئر، یہ سب شامل ہیں. ان سب کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ میٹھی زبان والے ہوتے ہیں شروع کے اندر، اور لوگوں کو جو ہے نا اپنی میٹھی زبان کے ذریعے سے یہ اپنے جال کے اندر پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں. جب اچھی خاصی ان کی فالوئنگ ہو جاتی ہے، کچھ ہزار کے اندر کم از کم بھی کہہ لیں، تو یہ اپنی اوقات دکھانا شروع کر دیتے ہیں، اور میٹھی زبان کے ساتھ ساتھ یہ چرب زبانی اور بے لگام زبان دوڑانا شروع کر دیتے ہیں. اور آؤ دیکھنا تاؤ یہ شعائر اسلام ان کا مذاق بناتے ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اولیاء اعظام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، اور ان سے بڑھ کر انبیاء علیہم السلام کی ذوات مقدسات تک کو یہ ٹارگٹ کرتے ہیں، اور قرآن کریم کی غلط تشریحات بیان کرتے ہیں، اور قرآن حدیث کے علاوہ حدیث کی بھی غلط تشریحات یہ بیان کرتے ہیں. تو جو سادہ سا مسلمان ہوتا ہے، جس کو اتنا زیادہ علم نہیں ہوتا دین کا، وہ ان فتنہ پرست لوگوں کے جالوں میں پھنس جاتا ہے. اب دیکھیں، جو 150 سال پہلے تک کے جو فتنے تھے ان کو پھیلنے میں وقت لگا ہے، اثر انداز ہونے میں وقت لگا ہے. کچھ فتنے تھے جو فوراً سے پھیلے ہیں، جیسے کہ آپ کے حال مسیلمہ کذاب کا فتنہ تھا، ختم نبوت کے منکر یا انکار کا فتنہ مسیلمہ کذاب کے تھرو، وہ بڑی تیزی سے پھیلا تھا. اور کچھ فتنے مسیلمہ کذاب کے طرز کی ہی جیسے مرزا قادیانی کا فتنہ ہے، اس کو پھیلتے 150 سال کا وقت لگ گیا، بشمول مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد تک کا وقت بھی اس میں شامل ہے. وہ اس طرح کہ مرزا قادیانی نے کتابیں لکھی ہیں، اور کتابیں لکھنا، پھر آگے پڑھنا اور پڑھوانا، تو اس سے جو فتنے ہیں وہ کافی دیر سے پھیلتے ہیں، لیکن اپنا اثر رکھتے ہیں. یہ نہیں کہ بغیر اثر کے ہوتے ہیں. جو کتابوں کے ذریعے سے زیادہ فتنہ پھیلتا ہے نا، وہ زیادہ اثر رکھتا ہے اور برین واشنگ کرنے کے لیے زیادہ مؤثر ہوتا ہے. کیونکہ جو کتابوں کے ذریعے سے فتنہ پھیلایا جاتا ہے، وہ ایک طرح سے سلو پوائزننگ ہوتا ہے. تو اب دیکھیں، مرزا قادیانی کے جو فالوورز تھے، اس کی زندگی میں کوئی 20 سے 40 ہزار کے لگ بھگ ہوں گے، جن میں سے اس کے نام نہاد 313 صحابی بھی معاذ اللہ شامل تھے. خیر، اب آج کل کا جو دور چل رہا ہے فتنوں کا، اس کے اندر
حالات اس طرح کے ہیں کہ بندہ اب اپنے سائے پر بھی جو ہے نا بھروسہ نہیں کر سکتا، کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہمارا اپنا سایہ جو ہے وہ دغا نہ دے جائے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب احادیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قیامت جب قریب آ جائے گی تو فتنے اس طرح پھیلیں گے جس طرح رات کی تاریکی پھیلتی ہے، رات کا اندھیرا پھیلتا ہے، اور جو بندہ یا مومن صبح کو مومن ہوگا وہ شام کو کافر ہوگا، اور جو بندہ شام کو مومن ہوگا وہ صبح کو کافر ہوگا۔ اس طرح سے یعنی کہ اتنی تیزی سے فتنے پھیلیں گے اور عجیب و غریب نوعیت کے ہوں گے۔ اب دیکھ لیں فتنوں کے تیزی سے پھیلنے کا، تو مثال لے لیتے ہیں ہم یہاں پر مرزا انجینئر کی۔ مرزا انجینئر جو ہے وہ مرزا قادیانی کے راستے پر چل رہا ہے، فٹ سٹیپس وہی ہیں مرزا قادیانی والے، اس کے طریقہ کار وہی ہے، امامت، دعوی امامت، دعوی مجددیت، اور ڈھکے چھپے الفاظ میں دعوی نبوت کہ اللہ نے معاذ اللہ مرزا انجینئر کو داعی بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے علاوہ جیسے کہ مرزا قادیانی نے کہا تھا کہ اس کو کن فیکون کی طاقت دی گئی ہے، تو اسی طرح مرزا انجینئر بھی کہتا ہے کہ قیامت والے دن بلکہ جنت میں جا کے اس کو بھی، مرزا انجینئر کو بھی معاذ اللہ کن فیکون کی طاقت دی جائے گی۔ اب دیکھیں جو مرزا قادیانی کا فتنہ تھا وہ اس کے فالوورز تک کی محدود رہا، جو فالوورز اس کی زندگی میں ہی بنے تھے، اور آگے جو تھوڑا بہت پھیلا بھی ہے وہ مرزا انجینئر کے مرزا قادیانی کے جو فالوورز تھے ان کی نسلوں کے ذریعے آگے پھیلا تھوڑا بہت، یعنی کنٹینڈ رہا ہے۔ لیکن جو مرزا انجینئر کا فتنہ ہے یہ پھیلا ہے کس طرح سے؟ سوشل میڈیا کے تھرو۔ اب ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جو کہ سیدنا امیر المؤمنین مولا علی کرم اللہ وجہہ یا امیر المؤمنین سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں میں سے کسی ایک امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ حدیث مبارکہ روایت ہے، اور صحیح البخاری میں وہ موجود ہے۔ مفہوم ہے کہ قیامت سے پہلے ایک پائیدان پر، میٹ پر، جس کی ڈائمنشنز ہوں گی ورٹیکل اور ہورزونٹل ٹائپ کا پائیدان ہوگا، میٹرس ہوگی یا میٹ ہوگا، جو بھی آپ کہہ لیں، اس کے اوپر فتنے دکھائے جائیں گے۔ اب جو ہمارے موجودہ دور کے جو علماء ہیں، خاص کر شیخ حمزہ یوسف حفظہ اللہ، جو کہ شافعی فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اسکرین ہے، جو میٹرس یا پائیدان بتایا گیا ہے اس حدیث مبارکہ کے اندر، جس کی ڈائمنشن ہارزونٹل اور ورٹیکل ہیں، وہ ہے اسکرین۔ کون سی اسکرین؟ اسکرین یہی جو ٹیلی ویژن پر ہے، جو یہ موبائل کی اسکرین ہے، یہ ٹیبلٹ کی اسکرین ہے، یا آپ دیکھ لیں جو بل بورڈز لگے ہوئے ہیں وہ بھی ایک طرح سے اسکرین ہی ہیں۔ اب ان اسکرینز پر فتنے دکھائے جا رہے ہیں، اور مرزا انجینئر جو ہے اس کی جو ویڈیوز ہیں وہ بھی کسی فتنے سے کم نہیں ہیں۔ اور مرزا انجینئر کا جو فتنہ ہے جو کہ مرزا قادیانی کے یعنی کہ فٹ سٹیپس پر چل رہا ہے، تو آپ لوگ کہہ لیں کہ فتنہ تو مرزا قادیانی والا ہی ہے، لیکن مرزا انجینئر کے تھرو یہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اور وہ جو ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ ایک بندہ اگر صبح کے وقت مومن ہوگا تو شام کے وقت کافر ہوگا، اور اگر شام کے وقت مومن ہوا تو صبح کے وقت کافر ہوگا۔ تو اگر آپ اس والی حدیث کو جوڑیں اس والی حدیث کے ساتھ کہ ایک پائیدان کے اوپر جس کی ڈائمنشنز ورٹیکل اور ہارزونٹل ہوں گی، اس کے اوپر فتنے دکھائے جائیں گے، ان دونوں کو حدیث کو جوڑیں تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ مرزا انجینئر کا فتنہ کیا ہے۔ بہت خطرناک فتنہ ہے، اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے۔ اب جو مسالک ہیں، اہل حدیث ہو گئے، دیوبندی ہو گئے، بریلوی ہو گئے اور شیعہ ہو گئے، یہ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ مرزا انجینئر کے رد کو، اس کے ہر ایک ویڈیو کے رد کو پیش کرتے ہوئے سالہ سال درکار ہیں،
اور مرزا انجینئر کے ہر ویڈیو کی 5 منٹ کے اندر وہ بکواسیات ہیں، وہ خرافات ہیں، وہ گستاخیاں ہیں کہ مرزا قادیانی تک شرما جائے. یہ حالات ہیں مرزا انجینئر کے. اوپر سے مرزا انجینئر کے جو چھوکرے ہیں، یہ آؤ دیکھنا تاؤ فضول میں بحث پہ بحث کرنے لگ جاتے ہیں، اور کہتے تو ہیں کہ ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے مرزا انجینئر کے ساتھ، لیکن یہ وکالت کرتے ہیں مرزا انجینئر کی، اس کے جو قائد و نظریات ہیں اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں جیسے مثال کے طور پر عماد الاسلام ہو گیا، وہ کہتا ہے اگر مرزا انجینئر نے ریفرنس پیش کیا چاہے وہ گستاخی ہی ہو تو وہ اس کو قبول کرے گا، اس کو ڈیفینڈ کرے گا، لیکن اگر ریفرنس نہیں دیا اور بات سچ بھی کی ہو تو اس کے نزدیک شڑل ہوگی. یہ حالات ہیں مرزا انجینئر کے چھوکروں کے. اس طرح کی جو ہے نا یہ فتنوں میں پڑے ہوئے ہیں یہ منافق لوگ. اللہ ہمیں ان منافقت والے لوگوں سے بچائے، اور ہمیں ان جیسی منافقت کرنے سے اللہ ہمیں بچائے، خاص کر دین کے معاملات میں، کہ ایک فتنہ پرست گمراہ مرتد زندیق بندے کی جو ہے نا یہ وکالت بھی کریں معاذ اللہ، اور اپنا ایمان بھی ہم گنوا بیٹھے ہیں. اور مزید بات یہ ہے کہ مرزا انجینئر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے اندر دجالی سمبلزم، یا جس کو کہتے ہیں فری میسونک یا ایلومیناٹی سمبلزم، یہ پائی جاتی ہے. مثال کے طور پر لے لیں، ابھی حالیہ ہی مرزا انجینئر کا ایک بڑا قریبی چھوکرا ہے شعیب نام کا، اس کی تصویر اس کی ایک تصویر جو ہے نا میری حالیہ ہی آنکھوں کے سامنے سے گزری ہے. اس کے اندر ون آئیڈ پوز بنایا ہوا شعیب صاحب نے. بہت زیادہ سوال اٹھتے ہیں اس تصویر پر، کیوں؟ آخر کیا وجہ بنی کہ جناب شعیب صاحب کو ضرورت پڑی کہ وہ ون آئیڈ پوز بنائیں؟ اور اب کیا کہوں میں بھی یہاں پر، کیا یہ لوگ واقعتاً ہی اب مسیح دجال کے آمد کا اتنی شدت سے انتظار کر رہے ہیں کہ لوگوں کے ایمانوں تک سے کھیلیں؟ اور میرا خیال ہے یہ ضرور کھیلیں گے لوگوں کے ایمانوں کے ساتھ، کیونکہ جو مسیح دجال ہوگا وہ بھی تو لوگوں کے ایمانوں کے ساتھ کھیلے گا نا، وہ بھی تو خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا. وہ تو دیکھیں مرزا قادیانی اور مرزا انجینئر کا تو دعویٰ ہے کہ ان کو کن فیکون کی طاقت ملے گی یا مل گئی ہے، لیکن ان لوگوں نے پریکٹس نہیں کی. لیکن جو مسیح دجال ہوگا نا وہ تو کن فیکون کی طاقت کی پریکٹس کرے گا ان کے سامنے آ کر. اور جو مرزا انجینئر کے جو چھوکرے ہوں گے، مرزا قادیانی کے جو چھوکرے ہوں گے، جو مسیح دجال ان کے سامنے آئے گا اور وہ کن فیکون کی طاقت معاذ اللہ، حالانکہ کن فیکون کی طاقت نہیں ہوگی مسیح دجال کے پاس، لیکن وہ بظاہر پریکٹس کر کے دکھائے گا مرزا قادیانی اور مرزا انجینئر کے چھوکروں کے سامنے. تو وہ تو خدا مسیح دجال کو اپنا خدا مان کے بیٹھ جائیں گے یہ دونوں گروہ. یعنی اس طرح یہ اتنے شدت سے جو ہے نا یہ فتنوں کے گڑھوں میں گرے ہوئے ہیں مرزا انجینئر کے اور مرزا قادیانی والے چھوکرے جو ہیں. خیر یہ 15 منٹ کی یہ ویڈیو ہونے والی ہے، اور میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں لائیو سٹریمز نہیں کر پا رہا. تو فی الحال میں نے ایک دو ویڈیوز ریکارڈ کر کے رکھی ہوئی ہیں، تو انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو جلد از جلد ایڈٹ کر کے میں اپلوڈ کروں، اور آف لائن ویڈیوز کے ذریعے سے ہی میں فی الحال اپنا چینل آگے چلاؤں. انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی. تو اگر آپ لوگوں نے میرا چینل تجزیاتی مکالمہ ود بابا جی ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، اور گھنٹی کے آئیکن پر کلک کر جو مستقبل کے نوٹیفیکیشنز ہیں ان کو آپ آن کر لیں. ایک بار میں پھر سے معذرت کر لیتا ہوں کہ ویڈیو کی اگر کوالٹی آپ لوگوں کو لائٹنگ کوالٹی کی وجہ سے بری لگے تو معذرت چاہتا ہوں میں. تو انشاءاللہ جلد پھر ملاقات ہوگی. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.